السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عبد المالک دامس قاسمی آپ کی خدمت میں سونے کی سنتیں لے کر حاضر ہوا ہے۔ ہماری گزشتہ ویڈیو کے اندر سونے کی 10 سنتیں بیان کی گئی تھیں۔ اس ویڈیو کے اندر اس کے بعد کی سنتیں بیان کی جائیں گی۔ 11ویں سنت ہے اپنے دل کو کینہ اور حسد سے پاک کر کے سونا۔ جو آدمی سوتے وقت اپنے دل کو کینے سے، کینہ کہتے ہیں کسی کی دشمنی دل میں پالتے رہنا، حسد کہتے ہیں کسی آدمی کو اللہ کی دی ہوئی نعمت میں دیکھ کر جلتے رہنا۔ یہ دونوں بیماریاں ایسی ہیں کہ ہم دشمن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اپنا خود بگاڑ دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی سوتے وقت دوسروں کی دشمنی کو دل سے نکال دے اور دوسروں کے بارے میں حسد کو دل سے نکال دے اور سو جائے تو وہ آدمی جنتی ہے۔ 12ویں سنت ہے تہجد کی نیت کر کے سونا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی تہجد کی نیت کر کے سو جاتا ہے، پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ تہجد میں نہیں اٹھ پاتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب دے دیا جائے گا اور اس کا جو سونا تھا وہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ کتنی بہترین نعمت ہے کہ نیت کرنے میں ہم لوگوں کا کیا جائے گا، تو نیت کر کے سوتے رہیں اور اللہ کی طرف سے ایک نہ ایک دن تہجد کی توفیق ہو جائے گی۔ اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے ولیوں کا خاص عمل تہجد ہے۔ ہم روزانہ نیت کر کے سوتے رہیں گے، ایک دن اللہ توفیق دے دیں گے تو ہم تہجد پڑھنے کے عادی بن جائیں گے اور اللہ کے ولی بن جائیں گے، اللہ کے خاص لوگوں میں شمار ہو جائے گا۔ 13ویں سنت ہے حدیث میں وارد مسنون دعائیں پڑھ کر سونا۔ اس سلسلے میں سوتے وقت کی جو دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور اس کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ کر سونا۔ 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کر پورے جسم پر مل کر سونا۔ یہ تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ اپنے ابو کے پاس جاؤ، ان سے ایک غلام مانگ کر لے آؤ تاکہ تمہارے کاموں میں آسانی ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی، گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، خود جانور کے لیے کھجور کی بیج پیسا کرتی تھی اور گھر کے لیے جانوروں کے لیے دور جا کر کنویں سے پانی لے کر آتی تھی، جس کی وجہ سے سینے پر ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، جاؤ اپنے والد کے پاس ایک غلام مانگ کر لاؤ تاکہ تمہارے کاموں میں آسانی ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں، وہاں پر کیا دیکھتی ہیں کہ بہت سارے لوگ حضور کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شرم آ کر واپس آ جاتی ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اپنی بیٹی پر پڑتی ہے۔ جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹی تم آئی تھی، کیا بات ہے؟ تو شرما کر بول نہیں پاتی، تو حضرت علی پورا واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے پاس کوئی غلام نہیں ہے، ان کے کام میں ساتھ دیں، میں نے ہی کہا تھا کہ آپ کے پاس جائیں، کوئی غلام مانگ کر لے آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بیٹی میں غلام سے ایک بہترین چیز تجھے بتاؤں؟ جب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح فاطمہ بتلائی
بیٹی सोते वक्त یہ کلمات پڑھ کر اپنے جسم پر مل لینا، دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ تو آدمی دن بھر چاہے جسمانی تھکاوٹ ہو چاہے دماغی تھکاوٹ ہو، اس تسبیح کو پڑھ کر اپنے جسم پر مل کر سو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پوری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، جسم کے پورے درد ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تسبیح فاطمہ پڑھ کر سونا۔ 14ویں سنت ہے آیت الکرسی پڑھ کر سونا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقے کے کھجوروں کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو متعین فرمایا۔ شیطان ایک دن بھیس بدل کر چوری کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کچھ بہانہ بنا کر چلا گیا، دوسرے دن بھی آیا، پھر کچھ بہانہ بنا کر چلا گیا، تیسرے دن آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا تھا کہ وہ چور آج پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر کہنے لگے کہ میں ضرور بھی ضرور تجھے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جو بندہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے حفاظت کے لیے ایک فرشتہ اس پر متعین ہو جاتا ہے، کوئی شیطان اس کے قریب پہنچ ہی نہیں سکتا، صبح تک وہ آرام سے میٹھی نیند سوتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح میں پہنچتے ہیں، یہ سارا واقعہ بتلاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان وہ یقیناً جھوٹا ہے، مگر جو بات کہی ہے وہ سچ کہا ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھ کر سونا۔ 15ویں سنت ہے سورۃ البقرہ کی آخر کی 2 آیتیں پڑھ کر سونا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیت شروع ہوتی ہے اور آخر تک 2 آیتیں آدھے صفحے کے برابر ہیں۔ اس کو پڑھ کر جو آدمی سوتا ہے تو یہ ہر بلا سے ہر مصیبت سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کا میزبان عبد المالک کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اور سونے کی سنتیں لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔